السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلی و مسلمہ اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، مسلمان کا مقام اور مسلمان کی عزت اور اس کے درجے اور اس کی شان کے بارے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس ویڈیو میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت تھی جس میں کعبے کا ذکر ہے، وہ روایت طبرانی اور مجموع الزوائد کی روایت ہے۔ وہاں پر ترمذی کا حوالہ دیا گیا، ترمذی نہیں بلکہ طبرانی اور مجموع الزوائد کی روایت ہے۔ یہ دوسری ویڈیو جس میں مسلمان کا مقام اور اس کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن غریب مالداروں سے وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت ترمذی کی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے غریب اور غربا قیامت کے دن مالداروں سے وہ آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، اور وہ آدھا دن، قیامت کا آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ یعنی اس وقت آپ کے سامنے جو دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ غریب مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور دوسری حدیث میں مالداروں سے آدھے دن پہلے جائیں گے، وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ اب ان دونوں حدیثوں میں فرق یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ پہلی حدیث جس میں 40 سال پہلے غریب مالداروں سے پہلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر غریب اور مالدار دونوں کے اندر مال کی خواہش تھی۔ غریب بھی چاہتے تھے کہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس مال آئے، ہمارے پاس دولت آئے، ہمارے پاس پیسے آمدنی زیادہ آئے، لیکن ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب چونکہ خواہش تھی اس لیے وہ 40 سال پہلے مالداروں سے جائیں گے۔ اور جو دوسری حدیث ہے جس میں مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، آدھا دن یعنی کہ وہ 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ پہلی حدیث میں صرف 40 سال پہلے، اس دوسری حدیث میں 500 سال پہلے، یعنی کہ بہت پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو وضاحت ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب ہیں ان کے اندر مال کی خواہش نہیں تھی، بس اللہ نے جو دیا وہ اس پر راضی، اللہ کی تقدیر پر راضی، وہ قناعت پر راضی، وہ اللہ کے دیے ہوئے فیصلے پر راضی تھے، جو اللہ نے دیا اسی پر تھے۔ لیکن جو مالدار تھے ان کے اندر مال کی خواہش تھی، مال ہے پھر بھی مال کی خواہش، دولت ہے اور بھی زیادہ دولت کی خواہش، آمدنی ہے اور بھی زیادہ کمائی کی خواہش۔ تو ایسے خواہش کرنے والے مالداروں سے وہ غریب جن کے اندر مال کی خواہش نہیں، وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ ان احادیث میں غریبوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جنت میں جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن مالداروں سے 40 سال پہلے، بلکہ جن کے اندر مال کی خواہش نہیں ہے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے غریب ہونا، غریبی میں زندگی گزارنا، کم کمائی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی کمی ہے، کبھی روزی ہوتی ہے کبھی کمائی نہیں ہوتی، کبھی کمائی ہوتی ہے کبھی کمائی بہت کم ہوتی ہے، کبھی کمائی تو بالکل بھی نہیں ہوتی، ذرا برابر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت غریب مسلمان، غریب ایمان والے سوچتے ہیں کہ کیسی پریشانی ہے کہ ہمارے پاس کمائی نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، آمد نہیں ہے، پیسے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں تو یہ تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو دنیا میں مال کا کم ہونا، غریبی ہونا، یہ آخرت میں اس کا فائدہ ضرور ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز کم کرتے ہیں، جو غریب مسلمان ہیں، اگر اللہ نے یہاں پر مال کم کیا ہے، آمدنی کم کی ہے، تو آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے غریبوں کی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اپنے اندر وہ ہمت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ اور تیسری روایت ابن حبان کی روایت ہے جس کی راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قیامت کے دن جمع ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر سوال کریں گے کہ اس امت کے غریب اور فقراء کہاں ہیں، یعنی غریب مسلمان کہاں ہیں، غریب ایمان والے کہاں ہیں۔ وہاں پر غریبوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں دنیا میں ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا۔ یعنی غریبوں کا امتحان یہی ہے کہ انہیں کمائی کم ہوتی تھی، پیسے کم ہوتے تھے، غریبی کی زندگی گزاری۔ غریب کہیں گے آپ نے ہمارا امتحان لیا غریبی میں، ہم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم سچ کہتے ہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالداروں کو اور ایسے ہی حکمرانوں کو، وہ جو غریب ہیں وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے مال کو، دولت کو مالداروں کو اور حکمرانوں کو دیا، یعنی حکومت کرنے والے، سیٹ پر بیٹھنے والے پولیٹیکل والوں کو آپ نے مال دیا، ہمیں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سچی بات کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد جتنا بھی حساب و کتاب ہے، اس کی سختی، وہ سب کچھ مالداروں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے۔ یعنی دنیا میں مال کا ہونا، مالدار بننا، اور جو پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، جو حکومت کے الیکشن میں جیت جاتے ہیں، یہ جیتنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب کریں گے۔ اگر کسی کے اوپر دنیا میں CBI چھاپہ مار دے،
पुलिस वाले छापा मार दें, मीडिया वाले आकर के उनके घर पे छापा मारें, तो लोग अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि CBI का आ जाना या फिर दूसरी किसी भी इंक्वायरी का आ जाना या फिर पुलिस वालों का छापा मार देना या मीडिया वालों का आ जाना, वहाँ पर बहुत सारे सवालात होंगे, हर सवाल का जवाब देना, इंसान परेशान हो जाता है। जब दुनिया में लोग परेशान हो जाते हैं CBI के आने की वजह से या फिर NRI के आने की वजह से या किसी भी डिपार्टमेंट के आने की वजह से, ऐसी आखिरत में जो हिसाब व किताब होगा, सवालात होंगे मालदारों से कि तुमने कहाँ कमाया, कितना कमाया, कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ऐसे ही सवालों की सख्ती वो हुकूमत में जो होते हैं जीतने वाले इलेक्शन में उन पे होती है। तो गरीब लोगों के लिए इस हदीस में खुशखबरी है कि गरीब लोगों को अल्लाह ताला मालदारों से पहले जन्नत में भेज देंगे। इसलिए गरीब होकर के कमाई कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी पैसे होते हैं, कभी पैसे नहीं होती, कई मरतबा कई दिन 1 रुपये की कमाई नहीं होती। तो ऐसे वक्त में हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला आखिरत में हमें बहुत कुछ अता फरमाने वाला। अल्लाह ताला हम तमाम को सब्र अता फरमाए, आमीन।